نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ۔ بے شک سارا کا سارا علم میرے رب کے پاس ہے، اور جو اس نے عطا کیا اس میں سے بیان کرتی ہوں۔ اللہ میرا بیان کرنا اور آپ کا سماعت کرنا قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ صد الحمدللہ ہمارا سلسلہ جاری ہے، اور دیکھنے والے جو ہیں وہ آگے فارورڈ بھی کر رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں اور کمنٹس بھی دے رہے ہیں۔ یہ ایک اچھا سلسلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ٹیکنالوجی دی ہے، اس کے ذریعے ہم گھر بیٹھے بہت سے کام کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی توفیق دے۔ ہم ایک دوسرے کو اگر اچھی باتیں بتائیں اور ہمیں اچھی باتیں پتہ چلیں تو وہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ یہ مہینہ شعبان کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ۔ پچھلا مہینہ رجب کا گزرا جو اللہ کا مہینہ تھا، اور آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور ہم اس میں تیاری کرتے ہیں۔ شعبان کے مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں فیصلے کیے جاتے ہیں زندگیوں کا اور موت کا، جس میں فیصلے کیے جاتے ہیں رزق کا اور جو دوسرے انبار ہوتے ہیں ان کا۔ تو کہتے ہیں کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ استغفار اور درود شریف پڑھنا چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور درود شریف کی نسبت ایک درود شریف پڑھنے پر 10 فرشتے نازل ہوتے ہیں جو کہ ہماری مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہمارا یہی ہے۔ میں آج آپ کو جنت المعلیٰ کے بارے میں بتاؤں گی، جو کہ مکہ مکرمہ میں واقع قبرستان ہے۔ اس سے پہلے میرے نئے سننے والوں کے لیے کہ اگر آپ نے چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں، کیونکہ اندازہ ہو رہا ہے مجھے کہ میری بہنیں سنتی تو ضرور ہیں لیکن وہ سبسکرائب نہیں کرتی ہیں، اور بعد میں پھر وہ کہتی ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ یوٹیوب چینل سے نہیں مل رہا ہے پیغام۔ تو پیسہ کمانا ہمارا مقصد ہے ہی نہیں، اس لیے ہم نے کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کی ہے۔ تو آپ بیل آئیکن کو اگر دبا دیں گے، سبسکرائب کر دیں گے تو آپ کے پاس بیان خود بخود آنے لگیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا، ترجمہ بیان کرتی ہوں، کہ تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا، پھر دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ دیکھو اگر تم جانتے یعنی علم الیقین رکھتے ہو تو غفلت نہ کرتے۔ سورہ تکاثر آیت 1 تا 5۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تم لوگوں کو قبروں پر جانے سے روک دیا تھا، اچھا تو اب قبرستان جایا کرو، کیونکہ یہ دلوں کو نرم کر دیتا ہے اور آنکھوں کو آنسوؤں سے بھر دیتا ہے اور آخرت کی یاد دلاتا ہے، اور واہیات باتیں مت بکا کرو۔ صحیح بخاری حدیث 839، باب کتاب الانبیاء۔ معلیٰ کی طرف قبرستان کی زمین بلند ہونے کی وجہ سے اس محلے کو معلیٰ کہا جاتا ہے۔ جنت المعلیٰ مکہ مکرمہ کے قدیم ترین قبرستان ہے۔ یہ بیت اللہ سے کوئی 2 میل پر واقع ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں دادا عبد المطلب، چچا ابو طالب کے علاوہ قریش کے دیگر نامور افراد دفن ہیں۔ پہلے سرداران قریش کی قبروں پر قطبے اور گنبد ہوتے تھے، مگر 1803 میں امیر نجد سعود بن عبد العزیز، جس نے مکہ مکرمہ پر قبضہ کر لیا تھا، تو جنت المعلیٰ کے گنبد، پختہ قبریں اور مولود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولود فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے انہدام کا حکم دیا کہ خلاف شرع ہے۔ ترکوں نے 1232 ہجری میں یعنی 1817 میں دوبارہ تسلط حاصل کیا تو گنبدیں بنوا دیں۔ جب نجدی سلطان عبد العزیز بن عبد الرحمن نے حجاز واپس لے لیا تو ترکی کی تعمیریں پھر منہدم کروا دیں، اب ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں۔ اسی کے سامنے کا بلند پہاڑی حصہ حجون کہلاتا ہے۔ فتح مکہ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں ٹھہرے تھے۔ قبرستان کے درمیان سے سڑک نکالی گئی ہے
شمال میں ایک احاطہ ہے جس کے اطراف جالی دار دیوار ہے۔ لوح مزار تو ہیں لیکن اس پر کچھ لکھا نہیں ہے۔ قبر میں کچھ پتھر قبر کے نشان کے طور پر لگے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابزادوں میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں مدفون ہیں۔ اسی قبرستان میں کہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو الفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، تابعین رحمۃ اللہ، تبع تابعین رحمۃ اللہ عابدین سو رہے ہیں۔ قبریں مدت کے بعد سطح زمین کے برابر کر دی جاتی ہیں۔ یہاں تدفین کا سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ کسی قبر پر لوح مزار لگانے کی اجازت نہیں، البتہ نشان کے پتھر رکھے دکھائی دیتے ہیں۔ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے۔ بعض قبروں پر سرہانے کے سنگ مزار پر نام، تاریخ وفات وغیرہ بھی کندہ کرائے جاتے۔ لوح مزار بھی مری چھاتی پہ سنگ ہے۔ پہاڑیوں کے دامن میں جنت المولا کا روپ الگ چمک رہا ہوتا ہے۔ اسی قبرستان کے برابر میں ایک اور قبرستان ہے جہاں پر وہ لوگ جن کو سزائیں دی جاتی تھیں ان کی گردنیں قلم کرنے کا حکم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے، اور آج تک جو زنا میں پکڑا جائے یا کوئی بڑے قتل کے جرم میں پکڑا جائے وہ اس قبرستان میں دفن ہوتا ہے اور اس کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ماہ شعبان کے مہینے میں ہم قبرستان جاتے ہیں اور اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے ان کی قبروں پہ جاتے ہیں۔ جو پورے سال نہیں جاتے وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ شعبان کے مہینے میں اور خاص کر کے 14 شعبان کی رات کو چلے جائیں یا 15 شعبان کی رات کو چلے جائیں۔ تو دیکھیں دن مخصوص نہیں ہے، اگر وہ ہمارے پیارے ہیں اور ہم ان سے پیار کرتے ہیں تو ہمیں ان کے پاس وقت نکال کر جانا چاہیے۔ ہم روتے ہیں، ہم 3 دن 10 دن 40 دن سوگ مناتے ہیں اور اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں۔ ہماری نمازوں میں ہمیں یاد آ گئے تو ہم بخشوا دیتے ہیں، یا پھر دنیا دکھانے کے لیے دیغیں منوا کے جو ہے ہم برسی کر دیتے ہیں، لیکن جو انہیں پہنچنے والا عمل ہے ہم اس عمل سے غافل ہو جاتے ہیں۔ وہ پہنچنے والا عمل اللہ رب العزت نے اتنا آسان رکھا ہے جس کی حد نہیں۔ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کر اگر ہم روزانہ اپنے مرحومین کو بخشیں اور ان کے لیے دعائے خیر کریں تو ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ہر وہ نیک عمل جو ان کے نام سے کیا جائے، جیسے پانی پلایا جائے، غریبوں کو کھانا کھلایا جائے، تن پہ کپڑا پہنایا جائے اور اللہ سے دعا کی جائے کہ اس کا اجر ہمارے اس فلاں مرحوم کو ملے، تو یقین جانیے اللہ تعالیٰ یہی عمل قبول فرما کر ان کی مغفرت فرمائے گا۔ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے خوف پیدا کرنے کے لیے، اللہ سے خوف آتا ہے جب قبرستان میں جاتے ہیں تو اپنی موت نظر آتی ہے، تو قبرستان جانے کا معمول بنائیے۔ روز نہیں تو ہفتے میں نہیں تو مہینے میں نہیں تو کم از کم 2-3 مہینے میں تو چلے ہی جائیے کیجئے، کیونکہ وہاں جو مٹی تلے دبے ہوئے ہیں جب وہ جنت میں جائیں گے ان میں بہت سے مسلمان مرتے ہی انہیں عالم برزخ میں جب جنت کے مقام پہ لے جایا جاتا ہے جہاں نیک روحیں ہیں، تو وہ اپنے تمام رشتہ داروں سے ملتے ہیں اور اس وقت کہتے ہیں کاش ہم دنیا میں جائیں اور اپنے رشتہ داروں کو بتائیں اور اپنے دوست احباب بچوں کو بتائیں کہ یہاں پہ کتنے لطف اندوز مناظر ہیں اور کتنا مزہ یہاں پر آ رہا ہے، اپنے اعمال بدل ڈالو۔ اسی طرح جو عالم سجین میں جاتے ہیں، جو دوزخ کے قریب جاتے ہیں، جن پہ عذاب قبر آتا ہے، وہ بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ کاش ہم اپنے پیاروں کو بتاتے کہ ایسے عمل نہ کرو کہ ہماری طریقے سے تمہیں بھی سزائیں ملیں۔ تو ہم دنیا میں ہیں، وہ ہم سے آگے ہیں، وہ قبروں میں پہنچ چکے ہیں، وہ ہم سے اچھے ہیں، کیونکہ ہم ابھی زندہ ہیں، ہم گناہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا کوشش کریں، شعبان کا مہینہ ہے،
14 شعبان آنے سے پہلے زیادہ سے زیادہ استغفار اور درود شریف کا ورد کیجیے۔ 14 شعبان کی رات کو، یعنی کہ جو 15 شعبان کی رات ہوگی، مغرب کے بعد سے عبادت شروع ہو جاتی ہے۔ عصر اور مغرب کے درمیان لا حول ولا قوت الا باللہ جتنا پڑھ سکیں کثرت سے اتنا پڑھیے۔ مغرب کے بعد کی نمازیں پڑھیے، مغرب کے بعد جو نمازیں ادا کی جاتی ہیں وہ پڑھیے۔ قیام کیجیے جانماز پر۔ اور مردوں کے لیے یہ ہے کہ اگر انہوں نے رات کی عشاء کی نماز اور فجر کی نماز مسجد میں ادا کر دی تو انہیں پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری راتیں نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو ہمارا خلوص چاہیے، وہ دل چاہیے جو اس کے خوف سے کانپے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔